جن چیزوں کو تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، میں ان سے کیسے ڈر سکتا ہوں جبکہ تم ان چیزوں کو اللہ کا شریک ماننے سے نہیں ڈرتے جن کے بارے میں اس نے تم پر کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ اب اگر تمہارے پاس کوئی علم ہے تو بتاؤ کہ ہم فریقوں میں سے کون بے خوف رہنے کا زیادہ مستحق ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی ظلم کا شائبہ بھی آنے نہیں دیا، امن اور چین تو بس انہی کا حق ہے، اور وہی ہیں جو صحیح راستے پر پہنچ چکے۔ یہ ہماری وہ کامیاب دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی۔ ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں۔ بے شک تمہارے رب کی حکمت بھی بڑی ہے، علم بھی کامل ہے، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق جیسا بیٹا، یعقوب جیسا پوتا عطا کیا تھا۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، اور نوح کو ہم نے پہلے ہی ہدایت دی تھی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو بھی، اور اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو بھی ہدایت عطا فرمائی۔ یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ نیز اسماعیل اور الیاس، یونس، لوط کو بھی، اور ان سب کو ہم نے دنیا جہان کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی، اور ان کے باپ دادوں، ان کی اولادوں اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بہت سے لوگوں کو ہم نے ان سب کو منتخب کر کے اور راست تک پہنچا دیا تھا۔ یہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہے جس کے ذریعے وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے راہ راست تک پہنچا دیتا ہے۔ اور اگر وہ شرک کرنے لگتے تو ان کے سارے نیک اعمال اکارت ہو جاتے، اور وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب حکمت اور نبوت عطا کی تھی۔ اب اگر یہ عرب کے لوگ اس نبوت کا انکار کریں تو کچھ پرواہ نہ کرو، کیونکہ اس کے ماننے کے لیے ہم نے ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو کہ اس کے منکر نہیں۔ یہ لوگ جن کا ذکر اوپر ہوا ہے وہ تھے جن کو اللہ نے مخالفین کے رویے پر صبر کرنے کی ہدایت کی تھی۔ لہٰذا اے پیغمبر، تم بھی انہی کے راستے پر چلو۔ مخالفین سے کہہ دو کہ میں تم سے اس دعوت پر کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ یہ دنیا تو جہان کے سب لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے، اور بس ان کافر لوگوں نے جب یہ کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر کچھ نازل نہیں کیا تو انہوں نے اللہ کی صحیح قدر نہیں کی، اللہ کی صحیح قدر نہیں پہنچائی۔ ان سے کہو کہ وہ کتاب کس نے نازل کی تھی جو موسیٰ لے کر آئے تھے، جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، اور جس کو تم نے متفرق کاغذوں کی شکل میں رکھا ہوا ہے، جن میں سے کچھ تو تم ظاہر کرتے ہو اور بہت سے حصے چھپا لیتے ہو، اور جس کے ذریعے تم کو ان باتوں کی تعلیم دی گئی تھی جو نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے باپ دادا۔ اے پیغمبر، تم خود ہی اس سوال کے جواب میں اتنا کہہ دو کہ وہ کتاب اللہ نے نازل کی تھی، پھر ان کو ان حال پر چھوڑ دو کہ یہ اپنی بیہودہ گفتگو میں مشغول رہ کر دل لگی کرتے رہیں، اور اسی طرح یہ بڑی برکت والی کتاب۔ تفسیر۔ اس ایک صحیح حدیث میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت میں لفظ ظلم کی تشریح شرک سے فرمائی، کیونکہ ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے شرک کو ظلم عظیم قرار دیا ہے۔ نمبر 31، مشرکین عرب نبوت رسالت ہی کے منکر تھے۔ ان کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد میں جو پیغمبر گزرے ہیں ان کا حوالہ دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو عرب کے بت پرست بھی مانتے تھے۔ ان سے کہا جا رہا تھا
کہ وہ پیغمبر ہو سکتے ہیں اور ان کی اولاد میں نبوت کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے، تو یہ کہنا کیسے درست ہو سکتا ہے کہ نبوت کوئی چیز نہیں ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول بنا کر بھیجنے میں آخر کون سی اشکال کی بات ہے، جبکہ آپ کی نبوت کے دلائل روز روشن کی طرح واضح ہو چکے ہیں۔ اس سے صحابہ کرام کی طرف اشارہ ہے۔ یہاں یہ بعض یہودیوں کی تردید مقصود ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے ایک مرتبہ ان کے ایک سردار مالک بن ضعیف نے غصے میں آ کر یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اللہ نے کسی انسان پر کچھ نازل نہیں کیا۔ 34 یعنی پوری کتاب کو ظاہر کرنے کے بجائے تم نے اسے حصوں میں بانٹ رکھا ہے، جو اس سے تمہارے مطلب کے مطابق ہوتے ہیں ان کو عام لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتے ہو، مگر جو حصے تمہارے مفادات کے خلاف ہوتے ہیں انہیں چھپا لیتے ہو۔